अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज पढ़ेंगे हम सूरतुल लहब जो कि मक्किया है। सूरतुल लहब मक्का में नाजिल हुई और सूरतुल लहब की 5 आयत और 1 रुकू है। तो आज पढ़ेंगे हम तजवीद के साथ, एक एक लफ्ज़ पढ़ेंगे और जो है नई बात भी इंशाअल्लाह आज आपको सीखने को मिलेंगी कि हमने कुरान पाक को किस तरह तजवीद के साथ पढ़ना है, एक एक लफ्ज़ को। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। ता ज़बर बा तब, ता की ज़बर को बा तशदीद के साथ मिलाएंगे और तशदीद जिस लफ्ज़ पे आता है उसमें सख्ती पाई जाती है। ता ज़बर बा तब, बा को फिर ता जज़म से मिलाएंगे, ठीक है। क्योंकि जज़म जब किसी लफ्ज़ पे आती है, छोटी सी बनी हुई है, इसको जज़म बोलते हैं, तो वो लफ्ज़ बिल्कुल हरकत नहीं कर सकता, ठीक है। वो या तो अपने पिछले हरकत वाले अल्फाज के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा तब वो हरकत में आएगा, वरना वो किसी सूरत में हरकत में नहीं आएगा। तो हमने ता की जज़म को किसके साथ मिला के पढ़ना है? बा के साथ, ठीक है। बा ज़बर ता बत, तब बत। ता ज़बर बा तब, बा ज़बर ता बत, तब बत। अगला लफ्ज़ है या ज़बर या, दाल ज़बर अलिफ मद दा, यदा। तो ये कौन सी मद है आपको पता है? ये कौन सी मद है? ये मद है मद्दे मुनफसिल। तो मद्दे मुनफसिल किसको कहते हैं? तो मद्दे मुनफसिल कहते हैं जब इस मद के बाद हमज़ा दूसरे लेटर में आए, क्योंकि यदा एक अलहदा लेटर है, ठीक है। तो ये हमज़ा दूसरे लेटर में आ रहा है, तो आप सोच रहे होंगे ये तो अलिफ है, हमज़ा तो नहीं है। लेकिन अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत आ जाए तो वो हमज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आएगी तो वो हमज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी ये अलिफ के ऊपर ज़बर है, इसको हम हमज़ा ही पढ़ेंगे और हमज़ा दूसरे लेटर के अंदर है, दूसरे लफ्ज़ के अंदर है, ठीक है। तो ये मद्दे मुनफसिल है, 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। यदा, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़ेर या बी, अबी। या साकिन है, माँ कबल ज़ेर है, या मद है, 2 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अबी, लाम ज़बर ला, हा ज़बर हा, बा 2 ज़ेर वाओ ब्यूं, लहब्यूं। तो यहाँ इदगाम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि तनवीन के बाद हरुफ़ मलून में से वाव आ रही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ इदगाम करेंगे। लहब्यूं, वाव ज़बर वा, ता ज़बर बा तब, ता ज़बर बा तब। सख्ती क्यों आ रही है? क्योंकि तशदीद है बा के ऊपर, ठीक है। बा ज़बर बा व तब बा, आयत मुकम्मल होगी। बा को हम क्या करेंगे? आखिरी लफ्ज़ को साकिन करेंगे। तो यहाँ जब बा साकिन होगी तो बा में गया होगा, कलकला होगा, ठीक हो गया। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। मीम ज़बर अलिफ मद मा, तो यहाँ हमज़ा दूसरे लेटर में आ रहा है, ये मद्दे मुनफसिल है, 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर गैन आग, गैन मोटा लेटर है, ठीक है। कुरान पाक में 7 अल्फाज ऐसे हैं जो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। तो यहाँ उनमें से गैन है जिसको मोटा पढ़ा जाएगा। हमज़ा ज़बर गैन आग, गैन के ऊपर जज़म है जो कि ख़ुद नहीं पढ़ा जाएगा ये लफ्ज़। ये किस तरह पढ़ा जाएगा? तो ये लफ्ज़ जो है अपने माकबल हरकत वाले लफ्ज़ के स्पोर्ट से पढ़ा जाएगा, ठीक है। हमज़ा ज़बर गैन आग, नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, छोटी सी अलिफ है, 2 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। नून खड़ा ज़बर ना, आगना, ऐन ज़बर नून अन,
اچھا جی، یہاں آپ نے انہو، اکثر لوگ پڑھتے ہیں انہو، تو انہو میں الف کا بھی نہیں پتہ چل رہا، عین کا بھی نہیں پتہ چل رہا، عین نکالنی ہے، کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ نکل جائے گی. عین زبر نون، عن، عن. نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آ رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہاں نون کی آواز میں غنہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہاں کیا کریں گے، نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، عن بس، عنہو، عنہو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہے، جب بھی الف سے پہلے زبر ہوگا تو یہ الف مد ہوگا، 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لام پیش لو، مالو، ہا الٹا پیش ہو، تو یہ جو ہے اس طرح بنا ہوا ہے، یہ الٹا پیش ہے، 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. مالو ہو. واو زبر وا، میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہے، 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یہ بھی الف مد ہے. ٹھیک ہے. وما، کاف زبر کا، یہ کاف باریک پڑھا جاتا ہے، 2 نقطوں والا کاف موٹا پڑھا جاتا ہے. سین زبر سا، سین میں سیٹی والی آواز ہوگی. با زبر با، کا سا با، آیت مکمل ہوئی تو با کو کیا کریں گے، ہم یہاں پہ جزم دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آخری لفظ پر جب زبر زیر پیش ہو تو وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں، آخری لفظ ساکن پڑھا جاتا ہے، تو یہاں با ساکن پڑھا جائے گا، اور با ساکن ہو تو اس میں قلقلہ ہوتا ہے، آواز ڈبل آتی ہے. ٹھیک ہے. کا سب، کا سب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب. نون الف زبر نا، یہاں دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، 2 الف کے برابر کھینچیں گے. را 2 زبر رن، نارن، تنوین کے ساتھ جو ہے یہ الف پڑھا جا سکتا، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں جو ہے تنوین کے بعد نون ساکن، یہ جس طرح یہاں ہے، یا تنوین کے بعد، دونوں کے رول ایک ہیں، نون کے ساکن کے بھی اور تنوین کے بھی. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف 2 زیر کو 2 زبر کو تنوین نہیں بولتے، 2 زبر بھی تنوین ہے، 2 زیر بھی تنوین، 2 پیش بھی، تینوں کو تنوین بولتے ہیں. تینوں میں سے اگر کوئی آ جائے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی لفظ آ جائے تو تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. تو یہاں ہم 2 زبر ہیں، تنوین ہے، تو یہاں ہم کیا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کس طرح چھپائیں گے آپ سنیں گے. نارن، نارن ذات لہب. ذال الف زبر ذا، الف سے پہلے زبر ہے، 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تا زبر تا، ذاتا. لام زبر لا، ہا زبر ہا، با 2 زیر بن، لہبن. وقف کریں گے، 2 زیر ڈراپ ہو جائیں گی، با ساکن پڑھا جائے گا، یہاں بھی قلقلہ ہوگا. سیصلی نارا ذات لہب. اگر جو ہے آپ یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہتے تو با 2 زیر واو بیوں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، ورنہ ہم علیحدہ پڑھیں گے. واو زبر میم وم. اب یہاں وام نہیں پڑھنا، الف کو نہیں پڑھنا، صرف واو کی زبر کو میم سے ملا کے پڑھیں گے. وم، وم. جب بھی را پہ زبر یا پیش ہوگی تو را کو پر پڑھا جائے گا، یہاں پہ زبر ہے تو پر پڑھیں گے. را زبر را، وم را. حمزہ زبر آ، تا پیش تو، وم راآتو. ہا الٹا پیش ہو، وم راآتو ہو. تو یہاں وقف کریں گے تو ہا کی الٹا پیش ڈراپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وم راآتو، ہا ساکن پڑھا جائے گا. وم راآتو. اگر نہیں کریں گے وقف تو پھر یہاں پہ ہم کھینچ کے پڑھیں گے 2 الف کے برابر. ہا زبر میم ہم، ہا پڑھیں گے یہاں پہ. ہا زبر میم ہم، ہا کی زبر کو میم تشدید سے جوائنٹ کریں گے، اور تشدید جب کسی لفظ پہ آتا ہے تو اس میں سختی پائی جاتی ہے، اور میم اور نون جب بھی ان پہ تشدید آئے گا تو کیا کریں گے، ہم غنہ کریں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے. میم کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. ہا زبر میم ہم، تو یہ غنہ ہے. ہم، میم زبر ما، ہم.
تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے، الف سے پہلے زبر ہے تو 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. حمال، لام زبر لا، تا زبر لم تل، حمالتل. تو تا جو ہے پچھلے صفحے پہ ہے، اس کو ہم لام سے جوائنٹ کر کے پڑھیں گے. تا زبر لام تل، تو الف نہیں پڑھا جائے گا. ہا زبر ہا، طوا زبر طوا، ہا طوا، طوا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. با زیر بی، ہا طوا بی. تو اب آیت مکمل ہو رہی ہے سورۃ لہب کی آیت نمبر 4. تو با کو ہم کیا کریں گے، ساکن کر کے پڑھیں گے. جب بھی ہم وقف کریں گے، ٹھہریں گے اور آخری لفظ پر کیا ہوگا، زبر زیر پیش ہوگی تو ڈراپ ہو جائیں گی، وہاں ہم ساکن کر کے پڑھیں گے لفظ کو. ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. فا زیر یا فی، جیم زیر یا جی. تو یہاں دیکھیں یا ساکن ہے، ما قبل زیر ہے، یا مد ہے، 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فی، جیم زیر یا جی. تو یہاں بھی یا ساکن ہے، پچھلے لفظ پر زیر ہے. جب بھی یا ساکن ہو، پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، تو یہ حروف کون سا ہوتا ہے، یا مد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. فی جی، دال زیر دی، ہا الف زبر ہا. تو یہ ہا جو ہوتی ہے گلے کے نچلے حصے سے ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فی جی دی ہا، ہا زبر با، حب، حب. با ساکن ہے تو کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے، حب. لم 2 پیش میم لم. تو یہاں جو ہے میم مشدد ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں بھی میم مشدد ہے، دونوں میں غنہ کریں گے. لام 2 پیش میم لم. تو یہ جو ہے ہم کیا کریں گے، نون جو یہاں پہ جو ہے ساکن بھی آ رہا ہے اور تشدید بھی آ رہا ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے، من مسد نہیں، ہم پڑھیں گے میم کی زیر کو میم مشدد سے ملا کے. جب جزم اور تشدید ایک ساتھ آ جائیں تو کون سا ان میں سے پاورفل ہے، حرکت جزم نہیں ہے، مشدد ہے. ٹھیک ہے، یہ تشدید والا لفظ ہے جو یہ چھوٹا سا 3 دندوں والا ہے. تو یہ جو آتا ہے جب کسی لفظ پہ تو وہ پاورفل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈبل ہو جاتے ہیں پھر لفظ. تو یہ تو خود کسی کی جو ہے سپورٹ کے بغیر نہیں پڑھا جاتا جزم، تو اس لیے یہ پاورفل تو نہیں ہے نا. تو اس لیے ہم کیا کریں گے، میم کی زیر کو میم مشدد سے ملائیں گے اور میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. میم زیر میم میم، میم زبر ما، سین زبر سا، دال 2 زیر دن، میم مسا دن. وقف کریں گے، دونوں زیر ڈراپ ہو جائیں گی، دال ساکن پڑھیں گے. اور جب دال ساکن ہوتی ہے تو اس میں قلقلہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے. قلقلہ کہتے ہیں ڈبل آواز کر کے پڑھنا. فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا حبل من مسد. تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ.